آج کی اس محفل میں محبان اردو کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ترقی پسند تحریک کے عہد میں جو نثر لکھی گئی اس کے متعلق کچھ گفتگو ہماری ہو چکی تھی، لیکن یہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ہمارے یہاں اردو ادب کا جو رنگ محل تیار ہوا ہے، شاعری اور نثر کے ساتھ دونوں کے ساتھ مل کر ہوا ہے، لیکن اردو نثر کی ابتدا کن صورتوں میں ہوئی اس کے اوپر گفتگو باقی رہ گئی تھی۔ شاعری کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی، لیکن اردو نثر دکن سے لے کر شمالی ہند تک کن کن صورتوں میں ترقی کی راہوں سے ہو کر آئی ہے اور اس کے کیا کیا مدارج رہے ہیں، ان میں کیا کیا تصنیفات ہوئی ہیں، آج کے اس ایپیسوڈ میں اس سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں آج دکن سے اردو نثر کا جو فروغ ہوا یا ابتدائی جو نقوش ہمیں ملتے ہیں اس کے متعلق میں آج پروفیسر عزیز اندوری صاحب سے سوال کروں گا کہ وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جہاں سے ہماری اردو نثر دھیرے دھیرے آج تک ایسے پہنچی ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں اردو نثر کا ابتدائی دور رہ گیا تھا اور وہ اس کا شامل کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ دکن اردو کا وہ مرکز رہا ہے جو شمالی ہند سے بہت پہلے اس زبان کے ابتدائی نقوش کو ابھار چکا تھا۔ نثر کا جہاں تک تعلق ہے وہ دکنی اردو ہی میں لکھی گئی ہو چاہے، لیکن شمالی ہند سے قبل دکن میں اردو نثر کی ابتدا ہو چکی تھی، اور ابتدا چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہوئی ہے یا بڑے پیمانے پر، لیکن یہ اعزاز بھی دکن ہی کو جاتا ہے کہ ہم اردو نثر کا ابتدائی دور اس سے منسوب کریں۔ معراج العاشقین یہ ایک کتابچہ ہے جسے تصوف کے مزاج اور انداز میں لکھا گیا، اس کی تخلیق کی گئی، اور چونکہ یہ بھی صحیح ہے کہ اس زمانے میں دکن میں جتنے صوفیہ اکرام موجود تھے وہ سب دکنی اردو کو اپنانے کی طرف راغب ہو چکے تھے، جبکہ شمالی ہند میں یہ سلسلہ اتنی تیزی سے ابھر کر نہیں آیا تھا۔ معراج العاشقین ایک صوفیانہ مزاج کا ایک کتابچہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ تصوف جو وہاں پورے طور پر مقبول ترین حصہ بن چکا تھا دکن کا، اس سلسلے سے اس کتاب کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور ہمارے تمام قلمکار اس سے متفق ہیں کہ یہ اردو کا پہلا باقاعدہ اردو نثر کا پہلا باقاعدہ کتابچہ ہے۔ یعنی صوفیہ حضرات خانقاہوں میں اخلاقی اور دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے کتابچے تخلیق کر رہے تھے۔ یہ اس طرح کے ہی لکھ رہے تھے، باقی ان کے سامنے نہ داستان تھی، نہ ان کے سامنے کوئی بہت بڑا جو بعد میں ہمارے یہاں شمالی ہند میں جو ڈیولپمنٹ ہوا وہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف صوفیانہ نقطۂ نگاہ کو ہی وہ نثر کے قالب میں ڈھال رہے تھے۔ اب اگر ہم اس میں دو چار نام آتے ہیں، ان کے کارنامے بھی بہت ہی قابل ذکر ہیں، لیکن دیکھا جائے تو معراج العاشقین کے بعد اگر کوئی قابل ذکر نثری کارنامہ انجام دیا گیا دکن میں تو وہ سبرس ہے، ملا وجی کا۔ اب آپ دیکھیے کہ ملا وجی کے سبرس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، اس کے ہر اعتبار سے، اس کی ٹیکنیک کے اعتبار سے، اس کی زبان کے اعتبار سے، اس میں جو پہلو زیر بحث لائے ہیں وہ اس کے اعتبار کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل اعتبار سے بھی سبرس اردو کا پہلا وہ نثری کارنامہ ہے جس میں انہوں نے علامتیں کے ذریعے کرداروں کو پیش کیا۔ میرا ایک سوال ہے یہاں پر کہ سبرس بذات خود تخلیق ہے یا کسی فارسی کتاب یہ الگ کا بات ہے۔ ترجمہ دیکھیے یہ الگ بات ہے، اسے ہمیں ڈسکس یہاں پہ بحث نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف اس وقت اس تخلیق پر بات کرنا ہے۔ وہ اس تخلیق کی جو کچھ اہمیت ہے اس کے پیچھے ہمیں نہیں جانا ہے۔ یہ تو شاعری، فارسی کی شاعری بھی ہمارے یہاں بہت آئی، شمالی ہند میں تو
اوراق کے اوراق بھر دیے فارسی شاعری کے خیالات سے، ان سب سے. ہمیں اس وقت یہ بات کرنا ہے کہ ملا وجہی نے جو کچھ اس نثری کارنامے کو جس طرح انجام دیا ہے وہ ان کا ایک عظیم ترین کارنامہ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اگر وہ چاہتے تو کرداروں کا نام دے دیتے، ایک بادشاہ کا نام دے سکتے تھے داستانوی رنگ میں، اگر وہ لکھتے تو ایک شہزادے کا نام دے دیتے، ایک پری کا نام دے دیتے، ایک رقیب کا نام دے دیتے. لیکن انہوں نے انسانی جسم سے اور انسانی جذبات سے جو کردار سازی کی ہے یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے. اور یہ کارنامہ، عجیب بات یہ ہے حدیث صاحب کہ یہ کارنامہ بالکل ابتدائی دور میں انجام دے دیا گیا، جسے ہم بعد میں انشائیہ وغیرہ وغیرہ کی شکل میں جب بہت زیادہ ڈیولپ ہوا تو ہم نے اس کو کیا. تو کیا ہم صبرس کو انشاء کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، انشائیہ تو نہیں، انشائیہ تو وہ نہیں ہے، لیکن انشائیہ کی بنیاد وہاں ضرور پڑ گئی ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے، میں اگر یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، لیکن میں نے جو انشائیے لکھے ہیں اس میں صبرس ہی کو سامنے رکھ کر تمام تر پہلوؤں کو ابھارا ہے. انہوں نے کردار علامتی انداز میں لی، ہم نے جذبوں کو لیا. جو میری کتاب انشائیہ کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتے ہوتے مجھ تک آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبرس ہی بنیادی طور پر انشائیہ کی پہلی کتاب کو بھی تسلیم ہمیں کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا اسے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کچھ ڈیولپمنٹ نثر کا ہوا وہ صبرس ہی کے سہارے دوش بدوش آگے بڑھا. یہاں ایک سوال میں ایک ہے کہ عرض عقل، عشق اور جسم اور تن سے متعلق جو انہوں نے موضوعات اٹھائے ہیں اور نصیحتیں جو دی ہیں، ان نصیحتوں کے اوپر تھوڑا سا روشنی نہیں، نصیحتیں تو ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس زمانے کا ماحول ہی یہی تھا. صوفیانہ بات کرنا، تصوف کو ڈیولپ کرنا، تصوف کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینا، یہ اس وقت کا ہر قلمکار کا فریضہ مانا گیا تھا. اسی لیے عشق بھی دیکھ لیجئے ویسے ہی آیا، جذبہ عشق. اور پھر یہی نہیں بلکہ جذبہ عشق میں حقیقی و مجازی دونوں پہلوؤں کو پیش کر دیا گیا ہے. اب یہاں سے ہم اگر آگے تھوڑا سا اور بڑھیں تو نثر کی چونکہ یہ بنیاد پڑ چکی تھی، انگریز ہندوستان میں آ چکے تھے اور انگریزوں نے ایک سوال ہمارا یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس طرح شاعری میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ولی کی شاعری شمالی ہند میں آئی تو یہاں پر اردو شاعری کا ایک رواج سا پڑ گیا اور لوگ اس کی طرف راغب ہوئے، تو کیا دکن سے جب ہمارے یہاں نثر کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو انگریزی حکومت تو ہمارے یہاں قائم ہو چکی تھی، دکن کے نثر کے اثرات شمالی ہند پر پڑے یا خود یہاں پر تخلیق ہوئی، یہ اس کے باہمی رشتے کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ سلسلے تو چونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لوگ رابطے میں آنے لگے تھے. جس طرح ولی کی شاعری دکن سے چل کے دلی تک آ گئی تھی، شمالی ہند تک، اسی طریقے سے دکنی نثر بھی کبھی ایک اثرات، چاہے وہ براہ راست ولی کی طرح نہ آئے ہوں، لیکن اثرات اس کے ہمارے یہاں آنے لگے تھے. چاہے ہم اگر یہ محسوس کریں کہ ہمارے وہاں ملا وجہی سے قبل بھی شمالی ہند میں ایک طویل داستانوں کا سلسلہ تھا جس کو ہم پر بات کر چکے ہیں. لیکن میں اب جو نثر کا جو بہت ضروری اور لازمی اور بہت اہم ترین مرکز جہاں سے اردو نثر آگے بڑھی وہ فورٹ ولیم کالج ہے. ایک سوال ہمارا یہاں یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج تو ایک لمبے عرصے کے بعد قیام میں آیا اور انگریزی حکومت اپنے دیکھیے اس بیچ میں نثر کا بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا گیا ہے. آپ میری بات سن لیں، اس سے صبرس کے بعد بہت بڑا نثری کارنامے نہ شمالی ہند میں انجام دیے گئے نہ جنوبی ہند میں. ہم بیچ کے حصے کو جو بہت ہی زیادہ قابل ذکر نہیں ہمیں نظر آتا، اس کو چھوڑ کر ہمیں فورٹ ولیم کالج کا ذکر اس لیے کرنا پڑے گا کہ انگریزوں نے ہندوستانی زبانوں کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی حکمت عملی تھی کہ انگریز ہندوستانی زبانوں سے واقف ہو جائیں تاکہ وہ جب ہندوستانی سماج میں آتے جاتے ہیں تو وہاں گفتگو کر سکیں. نہیں، اس کا مطلب یہ کہ انگریزوں
کہ یہاں ایک بات یہ پیدا ہو چکی تھی کہ ہم ایک یہاں ہندوستان کے اندر انگریزی زبان ہم تھوپ نہیں سکتے اور نہ ہی ہم یہاں فارسی زبان کو عام چلن میں لا سکتے، اس لیے اردو کو فروغ دینا، اردو کو عوامی سطح پہ لانا ان کی ایک ضرورت بن گئی تھی۔ ضرورت اس لیے بن گئی تھی کہ وہ اپنے جو کارندے جو وہاں سے آتے تھے انگلستان سے، انہیں مقامی زبانوں سے واقف کرانا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کی ساری زبانوں کے شعبے ڈپارٹمنٹس انہوں نے قائم کرے، ان میں ایک شعبہ ایک ڈپارٹمنٹ اردو کا بھی تھا۔ اب یہ باقاعدہ انہیں اردو لسانی اعتبار سے نہیں سکھاتے تھے، گرامیٹیکل یا یہ بہت زیادہ، بلکہ یہ چاہتے یہ تھے کہ گرامیٹیکل جب بھی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو اس کے بعد وہ ہندوستانی زبانوں کو میں تخلیق کیے گئے یا تخلیق کرانے کا مقصد سے بھی انہوں نے کچھ شعبوں کو فروغ دینا شروع کیا۔ ہمارا تعلق اردو شعبے سے ہی ہے۔ جس وقت شعبہ اردو فورٹ ولیم کالج میں قائم ہوا، اس وقت ہندوستان میں نثر لکھی جا رہی تھی، ابتدا ہو چکی تھی، لیکن وہ نثر تھی جو رجب علی بیگ سرور لکھ رہے تھے، مجھ ہیچ مداں پمبا دہاں۔ اب یہ انگریز کہاں سے سمجھتے؟ انگریز تو کیا عام ہندوستانی بھی اس زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا، اور چونکہ یہ فارسی کا اثر تھا کہ وہ اسے نیچے نہیں آ سکتے تھے، وہ ان کی مجبوری تھی۔ انگریزوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ قدیم ترین قصوں کو دوبارہ لکھوائیں فورٹ ولیم کالج میں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کی تلاش تھی، اس میں 18-19 آدمی ان کو ملے، مختلف قسم کے جو ہماری قدیم ادب تھا جو پہلے لکھا جا چکا تھا اسے ریوائز کرایا گیا۔ مثلا اس میں سب سے اہم ترین جو مصنفین تھے وہ دو ہی تھے، میر امن اور ہمارے وہ حیدر، اور ان دونوں نے ہی جو کتابیں لکھیں وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ، کامیابی اس اعتبار سے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ عام ہندوستانی بھی اسے سمجھ کے پڑھ سکے۔ اچھا، میر امن دہلوی نے جو کتاب باغ و بہار لکھی، جی، کہا جاتا ہے کہ قصے چار درویش کا ترجمہ ہے، اس سے پہلے لکھی جا چکی تھی، بہت لوگوں نے لکھی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے اپنی اس داستانوی رنگ میں جو بھی نثر کی ہمارے یہاں ابتدا ہو چکی تھی، شاعری کی کتابوں کے اوپر تقریض کی صورت میں یا مقدمے کی صورت میں ابھر کر سامنے آئی، لیکن یکایک میر امن کی یہاں جو زبان کی تبدیلی پائی جاتی ہے ٹکسالی زبان کی، وہ کیا بنیادی اثرات تھے کہ یکایک نہیں آئی ہے؟ فورٹ ولیم کالج کے مقصد کو انہوں نے پورا کیا۔ فورٹ ولیم کالج رجب علی بیگ سرور کو نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ رجب علی بیگ سرور فارسی آمیزش کے ساتھ اگر نثر لکھتے تو نہ تو وہ فورٹ ولیم کالج کے مقاصد میں پوری اترتی، اور نہ وہ انگریز یا عام ہندوستانیوں کے یا عام قصوں کو بھی وہ نہیں لا سکتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ میر امن بھی لکھ رہے ہیں اور باہر لکھنؤ میں رجب علی بیگ سرور بھی لکھ رہے ہیں۔ میر امن کے اس داستان کو قصہ چار درویش یا باغ و بہار جس کا کہیں، اس کو عام آدمی پڑھ رہا ہے، عام انگریز پڑھ رہا ہے، اور وہ پڑھی جا رہی ہیں درباروں میں یا عمرہ کے محلوں میں، ان کی رجب علی بیگ سرور کی نثر۔ اور بلکہ آپ ایک ذرا سا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب میر امن کی کتاب منظر عام پر آئی یا اس کی اطلاع رجب علی بیگ سرور کو ملی تو انہوں نے اس کو تو گنوار زبان قرار دے دیا تھا کہ یہ زبان کوئی اردو وغیرہ نہیں ہے اور یہ زبان معیاری زبان نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے لکھا کہ میں دلی کا روڑا ہوں، میں دلی کے عام گلیوں کی بات کروں گا، دلی کے عام زبان میں بات کروں گا، تاکہ اس آسان زبان کو، اب آپ کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ میر امن کی اس تخلیق کو لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہندوستانی تہذیب اور کلچر جو اس وقت خاص طور سے مغل سلطنت کی جو کلچر تھی دلی کے اندر، اس کی پوری نمائندگی کرتی ہے باغ و بہار؟ کہاں تک یہ نہیں نمائندگی نہیں کرتی۔ دیکھیے، میں پھر آپ اس کو کسی حصے سے جوڑیے مت باغ و بہار کو۔ اگر وہ نمائندگی کرتی ہوتی تو پھر رجب علی بیگ سرور سے کہیں زیادہ مقبولیت اس کی درباروں میں ہونا چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج دربار نہیں تھا،
فورٹ ولیم کالج ایک کالج تھا جہاں ہندوستان کی تمام زبانوں کے ڈپارٹمنٹس کھولے گئے تھے، وہ چاہے بنگالی ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے ہندی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، وہ باقاعدہ وہاں پر تخلیق کار کو تلاش کیا گیا تھا۔ اچھا، اب آپ تعجب کریں گے کہ انگریزوں نے ہمارے دربار میں اگر رجب علی بیگ سرور یہ کچھ پڑھتے تو انہیں کبھی کچھ مل جاتا، لیکن وہاں تو اس زمانے میں سن 1800 میں اس کا قیام عمل میں آیا فورٹ ولیم کالج کا، اور اس زمانے میں ایک رائٹر کو 400 روپے دیتے تھے۔ اب انہیں آج حیرت ہے کہ بھئی ہمارے آج پرائمری اسکول میں 400 روپے پرائیویٹ اسکولوں میں دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا جی بھی لگا رہتا تھا، ان کی خواہشات، ان کی ریکوائرمنٹس پوری ہوتی تھیں، جی لگا کے کام کرتے تھے۔ رجب علی بیگ سرور کی جو کتاب ہے فسانے عجائب، جی، کیا یہ لکھنؤ کی زوال پذیر صورتوں کو یا ہندوستان کی زوال پذیر حکومتوں کو کی نمائندگی کرتی ہے؟ نہیں، کتنی حد تک وہ اس میں اس طرح کی باتیں بیان نہیں، کی گئی دیکھیے ہیں؟ دونوں میں بڑا تضاد ہے، دونوں کے موضوعات بھی الگ الگ ہیں، دونوں میں کے سوچ بالکل الگ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی یہ خصوصیت بن گئی تھی رجب علی بیگ سرور جیسے شخص کی کہ میرا شمار زبان کے اعتبار سے اعلیٰ ترین زبان لکھنے والوں میں ہو، اسی لیے وہ کبھی اپنی زبان میں کسی قسم کا کوئی لفظ اگر وہ لانا بھی چاہتے تھے۔ اچھا، عموماً ہوتا ہی ہے کہ آپ زبان دانی کے لیے یا زبان کی تخلیق کو سامنے رکھ کر اب بلا ضرورت کے اچھے خاصے جملے کو فارسی آمیزی کی طرف کیوں لے جائیں، یہ محسوس کر لیا تھا میر امن نے، اور اسی احساس کے تحت انہوں نے باغ و بہار۔ اچھا، ان دو کتابوں کے دو اہم کارناموں کے بعد ہمارے یہاں اردو نثر کا ایک جو نیا موڑ آتا ہے 1857 کی بات کہہ لیں، جہاں سے عبدالحلیم شرر وغیرہ یا نذیر احمد کا جو دور آتا ہے، اس کے بارے میں کچھ شرر اصل میں دیکھیے، شرر بہت پاورفل قلم لے کر پیدا ہوئے تھے، بہت تیز قلم کار تھے وہ۔ ان کے سامنے جو موضوعات رہے وہ قطعاً تاریخ اسلام کے تحت ہی تھے، یعنی اسلامی کارنامے، اسلامی دینیات کا سلسلہ نہیں، بلکہ وہ کردار عظیم فتوحات کے پر وہ کردار جنہوں نے فاتحانہ جذبے پیدا کیے اور حق کی لڑائیاں بھی لڑی۔ اس اعتبار سے ان کے کرداروں کو آپ دیکھ لیجئے، سارے وہ کردار ہیں، اور نام لے لے کہ انہوں نے کرداروں کو گنا دیا ہے، یہ نہیں کیا کہ کوئی علامتی انداز ان میں پیدا کیا ہو یا فرضی نام رکھ دیے گئے ہوں۔ تو شرر کا تو ایک بہت بنیاد، اور پھر یہ کہ لگاتار لکھنا، بھئی میر امن تو ایک دو جگہ ٹک جاتے ہیں، رجب علی بیگ سرور وہیں آگے نہیں بڑھتے، لیکن انہوں نے نثر کو، اردو نثر کو لگاتار کئی برسوں تک یہ اعزاز اور عزت بخشی کہ وہ ایک اردو نثر کا بہت بڑا سرمایہ بن کر ہمارے وہاں ابھرا۔ اچھا، یہاں پر ایک میرا یہ سوال ہے کہ نذیر احمد نے بنیاد جو ناول کی رکھی اپنے بچیوں کو سامنے رکھ کر یا ہندوستانی بچیوں کی تعلیم کو سامنے رکھ کر، کوئی منظم تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا، تو ناول کی بنیاد یا نثر کی بنیاد میں یہ جو فرق جو آیا ہے، تو کہاں سے ہم مانیں کہ ہمارے یہاں نثر کا ایک نیا موڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے داستان کے بعد سے؟ قطعاً ہوا ہے، داستان کے بعد سے تو میر امن کے وہیں سے شروع ہو گیا تھا، وہ ان کے وہاں داستانوی رنگ بہت کم رہا ہے، رجب علی سرور کے بہت داستانوی رنگ رہا ہے۔ اب داستان تو ہمارے یہاں اصل میں طوطا مینا پری اور جین اور پریاں اور یہ سب ہماری داستانیں ان پہ ٹکی ہوئی تھیں، لیکن ان کے وہاں کچھ سنبھلے انداز، چاہے وہ سرور ہوں یا میر امن ہوں، ان کے سنبھل کر انداز پیدا ہوا ہے۔ اور انہی کے دور میں حالی نے شاعری شروع کی، سر سید نے انشاء یا انشائیہ بھی کہہ لیجیے، ان کے تحریریں انشائیہ میں بھی شامل ہوتی ہیں، تنقید سامنے آنے لگی تھی۔ ہمارے محمد حسین آزاد کی آب حیات۔ سوال یہ ہے کہ یہ علی گڑھ تحریک اردو نثر کے فروغ میں کس حد تک؟ ہم آ رہے تھے ادھر ہی آ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری نثر کا ایک بڑا حصہ جو سچائیوں کو قبول کرنا چاہتا، دیکھیے میر امن کی بھی شاعری یا نثر جو تھی وہ زبردست تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی سماجی پہلوؤں کا کوئی ایسا حل ہمیں نظر نہیں آتا کہ سماج کی اصلاح کیسے ہو، یا وہ سماج جو روبہ زوال ہو چکا ہے اسے دوبارہ روبہ ارتقاء کیسے کیا جائے۔
وہاں وہ نہیں تھا. لیکن یہ جو سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک جس کا آپ ذکر کریں یہ منظم شکل میں تھی. فورٹ ولیم کالج منظم شکل میں نہیں تھا. اسے ہم اگر میں کہوں کہ وہ کمرشلائز بھی ہو چکا تھا بڑی حد تک. پریس وہاں کتابیں چھاپنا اور کتابیں بھی یہی چھاپنا، جبکہ سر سید وغیرہ وغیرہ کے پاس تو نہ پریس تھے نہ کچھ تھا. جو کچھ چھاپتے تھے پبلیشر مل گئے تو ٹھیک ہے. تو ایسی شکل میں ایک نئی نثر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہمارے عناصر خمسہ جو مہدی نے جن کا نام دیا ہے، یہ عناصر خمسہ اپنے اپنے میدان میں کام کر رہے تھے. سر سید انشائیہ یا انشا نگاری، محمد حسین آزاد تذکرے اور تنقید کا ایک امتزاج، حالی تنقید. اور سنیے نظیر، میری بات پوری ہونے دیجیے. نظیر مولانا نظیر جو تھے یہ ایک نئے سمت میں نکلے. شبلی نے تاریخی حیثیت کو ابھارا، مہندی نے اختصار سے کام لیا. ایک بڑی بھاری ٹیم اس زمانے میں نثر نگاروں کی بن چکی تھی. آپ نے جو سوال کیا ڈپٹی نذیر احمد کا، تو وہ کام وہی کر رہے تھے جو ان کے ہم نوا اور ہم عصر کر رہے تھے. انہوں نے ایک سماج کے نوجوانوں کو یا نوجوان لڑکیوں کو سامنے رکھ کر جو ذرا جھجک تھی ان میں، جو پردے کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پا رہی تھیں، ان کی طرف گئی، نفسیاتی طور پر ان کو ابھارا. جی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ علی گڑھ تحریک سے لے کر ترقی پسند تحریک کے بیچ میں رومانوی تحریک اور بہت ساری چھوٹی تحریکیں وجود میں آئی تھیں. ان کے بیچ میں اردو نثر کن کن صورتوں سے ہو کر آئی ہے، مختصر طور پر ہمیں بھائی صاحب یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ وہ بہت ترقی یافتہ شکل تھی جب ہمارا اردو والا، اردو کا نوجوان لڑکا اس زمانے کا، جب صرف فارسی اور عربی یا ہندی یا سنسکرت تک نہیں تھا، اس کے سامنے دنیا بھر کا لٹریچر آ چکا تھا. انگریزی بھی، فرانسیسی بھی اور دیگر زبانوں کے اور ایکسچینج ہو رہے تھے. یہ زبان ہماری اس طریقے سے سامنے آ رہی تھی. اب ظاہر ہے کہ بھائی ایک اتنا پڑھا لکھا، پھر وہ جسے ہم 7 سمندر پار جانے والا تصور کہتے ہیں، انگلینڈ وغیرہ جانا، وہاں پر وہاں کی نسل کو دیکھنا. انگریزی کتابوں کے ہندوستان میں ترجمے ہونے لگے تھے، باقاعدہ ہندوستانی کر رہے تھے، اس میں اردو والے بھی شامل تھے. جب یہ سلسلے آگے بڑھے تو ظاہر ہے کہ نثر ایک ڈیولپ شکل میں آئے گی. اردو کے نثری خدمات میں اب تک ہم نے جو دیکھا کہ دکن سے ہمارے یہاں اردو نثر کا جو سلسلہ شروع ہوا، شمالی ہند میں آ کر یہاں پر ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے. حالی کی تحریک یا علی گڑھ تحریک کہہ لیں، یا 1857 کے بعد ایک نیا موڑ اردو نثر میں آتا ہے. داستان فورٹ ولیم کالج کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور نئے زمانے اور نئے عہد کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی نثر کی طرف نذیر احمد، عبدالحلیم شرر اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک تک اگر ہم آتے ہیں تو ایک لمبا ذخیرہ، ایک نیا ہمارے یہاں ذخیرہ موجود ہو جاتا ہے اردو نثر کی تصنیفات کا، جہاں پر نئے نئے ہمیں گل بوٹے نظر آتے ہیں. تاریخ ہو، دین ہو، فلسفہ ہو، یا مذہب ہو، یا سیاست ہو، یا تمدن ہو، یا اور دیگر جو موضوعات تھے نثر میں مختلف عناصر کی صورت میں ہمارے یہاں وجود میں آتے ہیں. آج اس ایپیسوڈ میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ کے اندر آگے ترقی پسند تحریک سے متعلق اور جو باتیں وجود میں آئی ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی. شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی بہتر ہے.